بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور خوشخبری سنائی کہ جو یہ تسبیح پڑھے ان کے ماں باپ کے گناہ مٹ جاتے ہیں، دوسری مرتبہ پڑھے قبر کا عذاب نہیں ہوتا، تیسری مرتبہ پڑھے جنت میں سونے کا محل مل جاتا ہے۔ وہ چھوٹی سی تسبیح یہ ہے۔ محترم ناظرین، اسلام میں والدین کا مقام بہت بلند ہے۔ قرآن و حدیث میں بارہان والدین کے ساتھ حسن و سلوک، ان کی خدمت اور ان کے لیے دعا کی تلقین کی گئی ہے۔ والدین خود اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں یا زندہ ہوں، ان کے لیے دعائیں مغفرت، صدقہ جاریہ اور نیک اعمال کے ذریعے ان کو فائدہ پہنچانا اولاد کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ خاص طور پر قرآن پاک کی تلاوت والدین کی مغفرت اور ان کے درجات کی بلندی کا بہترین ذریعہ ہے۔ ہمارا آج کا وظیفہ ایسی تسبیح پڑھنے کا عمل ہے جس کے پڑھنے سے اس کے ماں باپ کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اگر دوسری مرتبہ اس کی تلاوت کی جائے تو قبر کا عذاب نہیں ہوتا، اور اگر تیسری مرتبہ پڑھ لے تو جنت میں سونے کا محل مل جاتا ہے۔ تو اس تسبیح کے بارے میں جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، تاکہ اولاد ہونے کی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے آپ اپنے والدین کے گناہ معاف کرا سکیں اور ان کو قبر کے عذاب سے نجات دلواتے ہوئے جنت میں سونے کے محلات کا ان کو حقدار بنوا سکیں۔ ناظرین، حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مجھے خوشخبری سنائی، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے ارشاد فرماتا ہے کہ جو آپ کا امتی یہ عمل کرے گا میں اس پر رحمت نازل کروں گا اور اس کے والدین کے پچھلے گناہ معاف کر دوں گا۔ میرا امتی دوبارہ یہ عمل کرے گا تو اللہ فرماتا ہے میں اس پر سلامتی نازل کروں گا اور ان کی اولادوں کو سلامتی اور مرتے وقت آسانیاں عطا کروں گا اور جنت میں محل ادا کروں گا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں سجدہ شکر ادا کیا، کیونکہ عمل سے جہنم سے دوری ہوتی ہے اور جنت پاس آ جاتی ہے۔ وہ عمل یہ ہے۔ محترم ناظرین، عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک شخص نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نوجوان پر سکرات موت کی حالت ہے، ان کو کلمہ پڑھنے کو کہا جاتا ہے مگر اس کی زبان نہیں چلتی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ زندگی میں کلمہ نہیں پڑھتا تھا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ پڑھتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب زندگی میں پڑھتا تھا موت کے وقت کس چیز نے اسے روک دیا؟ اتنا فرما کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ سب بھی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امراض چل پڑے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جوان کے مکان پر تشریف لے گئے اور فرمایا، اے لڑکے، کہہ لا الہ الا اللہ۔ لڑکے نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زبان نہیں چلتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں کی نافرمانی کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تیری ماں زندہ ہے؟ تو کہا ہاں۔ حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے والدہ کو بلایا، فرمایا کہ کیا تیرا لڑکا ہے؟ بڑھیا نے کہا ہاں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آگ کا دہکتا ہوا آلہ ہو اور تم سے کہا جائے کہ لڑکے کو معاف کر دے ورنہ تیرے سامنے آگ میں تیرے لڑکے کو ڈال کر جلا دیا جائے گا تو تم کیا کرو گی؟ بوڑھی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں معاف کر دوں گی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو سن لے، دنیا کی آگ سے کہیں زیادہ سخت جہنم کی آگ ہے کہ آپ نے لڑکے کو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ اور اس کے دہکتے ہوئے انگاروں میں جلتا ہوا پسند کریں گے؟ بڑھیا کی ممتا جوش میں آ گئی، عرش سے، یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گواہ بناتی ہوں کہ میں نے اپنے لخت پہ جگر نور نظر کو معاف کر دیا ہے اور اس سے راضی ہو گئی ہوں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جوان سے کلمہ پڑھنے کو فرمایا، فوراً اس کی زبان کھل گئی اور پورا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا۔ حضور نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اللہ کا فضل ہے کہ میری وجہ سے ایک لڑکا جہنم کے دردناک عذاب سے نجات پا گیا، جہنم کے دردناک عذاب سے نجات پا گیا۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن بادشاہ حضرت سیدنا نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا کو بلایا۔ جب وہ بادشاہ کے پاس آئے تو دیکھا کہ بادشاہ ایک گھر میں پھٹے پرانے کپڑے پہنے زمین پر بیٹھا ہے۔ حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم بادشاہ کو اس حالت میں دیکھ کر ڈر گئے۔ جب بادشاہ نے ہمارا خوف دیکھا تو کہا، میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو تمہیں جوش کر دے گی۔ وہ یہ کہہ کر تمہارے ملک سے میرا ایک مخبر آیا اور اس نے مجھے بتایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدد فرمائی اور اس کے دشمنوں کو ہلاک فرما دیا۔ نہیں، اس فلاں فلاں کو قیدی بنا لیا گیا اور فلاں فلاں مارا گیا۔ مسلمانوں اور کفار کا مقابلہ جنگ بدر میں ہوا، وہاں پہلو کے درخت کثرت سے ہیں، گویا کہ اس میدان کو دیکھ رہا ہوں۔ زمرہ کا ایک شخص تھا، اونٹ چرایا کرتا تھا۔ حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا، کیا وجہ ہے کہ آپ بغیر چٹائی کی زمین پر بیٹھے ہیں اور وہ بوسیدہ کپڑے پہن رکھے ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام نازل فرمایا اس میں یہ بھی تھا کہ ان پر اللہ کے بندوں کا حق ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انہیں کوئی نعمت عطا فرمائے تو اس کے لیے عاجزی اختیار کریں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صورت مجھے نعمت عطا فرمائی ہے، اس لیے میں نے اس کے لیے عاجزی اختیار کی ہے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھے خوشخبری سنائی، بے شک اللہ تعالیٰ آپ سے ارشاد فرماتا ہے کہ جو شخص قرآن پاک کی یہ صورت پڑھے گا تو اس کی فوت شدہ ماں باپ کے گناہ بخش دیے جائیں گے، دوسری مرتبہ پڑھے گا تو قبر کا عذاب نہیں ہوگا، دوسری مرتبہ پڑھے گا تو قبر کا عذاب نہیں ہوگا، اور تیسری مرتبہ پڑھے گا تو جنت میں سونے کا محل مل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کے ماں باپ کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی نازل ہوتی ہے اور اس کی اولاد کی سلامتی اور مرتے وقت آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس پر میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں سجدہ شکر ادا کیا۔ حضرت سیدنا مسعود اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مرتبہ قلت سے نوازا، ملک الموت حضرت اسرائیل نے مبارکباد پیش کرنے کے لیے دربار خدا بندی میں اجازت طلب کی۔ اجازت ملنے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر خوشخبری پیش کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ، پھر آپ نے ارشاد فرمایا، اے حضرت اسرائیل علیہ السلام، مجھے اپنی صورت دکھاؤ جس میں کفار کی روح قبض کرتے ہو۔ عرض کیا، آپ علیہ السلام اسے دیکھنے کی تاب نہ لا سکیں گے؟ فرمایا، تاب کیوں نہ لا سکوں گا؟ ملک الموت نے کہا، اچھا تو آپ علیہ السلام منہ پھیر لیں۔ جب آپ علیہ السلام نے دوبارہ ادھر کو دیکھا تو دیکھتے ہی ایک کالا سیاہ آدمی ہے جس کا سر آسمان تک پہنچا ہوا ہے، اس کے منہ سے آگ کی لپٹ نکل رہی ہے اور آدمی کے جسم کے برابر اس کے بال ہیں اور ہر بال کی جڑ سے آگ کی لپیٹ نکل رہی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر غشی طاری ہو گئی۔ جب آپ علیہ السلام سنبھلے تو ملک الموت اپنی حالت میں آ چکے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے ملک الموت، اگر کافر کو مرتے وقت کوئی تکلیف اور مصیبت نہ ہو
جب بھی اس کی گھبراہٹ و پریشانی کے لیے تمہاری یہی تابناک ڈراؤنی صورت کافی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا اپنی صورت جس میں ایماندار کی روح قبض کرتے ہو اسے بھی دکھاؤ۔ ملک الموت نے کہا، آپ علیہ السلام منہ پھیر لیجئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ اس کی طرف دیکھا، منہ کیا تو دیکھا کہ ایک بہت ہی حسین و جمیل خوبصورت نوجوان کی شکل میں آپ ہیں اور جسم سے خوشبو پھوٹ رہی ہے، عمدہ سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے ملک الموت، اگر مومن مرتے وقت کوئی بزرگی اور کرامت نہ بھی دیکھے تو صرف تمہاری یہ نورانی صورت ہی کا دیکھنا اس کے سکون و اطمینان کے واسطے کافی ہوگا۔ ناظرین، حضرت حوا کے حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کے لڑکی کے ساتھ نکاح کیا جاتا تھا، اور چونکہ آدمی صرف حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد پر منحصر تھے اس لیے اور کوئی صورت ہی نہ تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے گھر ایک حمل میں قابیل پیدا ہوئے اور دوسرے حمل میں حابیل پیدا ہوئے۔ قابیل کی بہن اکلیمہ حابیل کی بہن سے زیادہ خوبصورت تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسی دستور کے مطابق قابیل کا نکاح کرنا چاہا تو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، اور حابیل کا نکاح اکلیمہ سے جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی کرنا چاہا۔ قابیل اس پر راضی نہ ہوا۔ اکلیمہ چونکہ زیادہ خوبصورت تھی اس لیے اس کا طلبگار ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تیری ساتھ پیدا ہوئی ہے، لہذا تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح حلال نہیں۔ کہنے لگا، یہ آپ کی اپنی رائے ہے، اللہ پاک کا یہ حکم نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تو ختم دونوں قربانیاں لاؤ، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہ بھی اکلیمہ کا حقدار۔ اس زمانے میں جو قربانی مقبول ہوتی تھی آسمان سے ایک آگ اتر کر اس کو کھا لیتی تھی۔ قابیل نے ایک انبار گندم کا اور حابیل ایک بکرا قربانی کے لیے پیش کیا۔ آسمانی آگ نے حابیل کی قربانی کو لے لیا اور قابیل کی گندم کو چھوڑ دیا۔ اس پر قابیل کے دل میں بغض و حسد پیدا ہو گیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو قابیل نے حابیل سے کہا، میں تجھ کو قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا، کیوں؟ کہنے لگا، اس لیے کہ قربانی مقبول ہوئی، میری نہ ہوئی، اور اکلیمہ کا تو مستحق ٹھہرا ہے، اس نے میری ذلت ہے۔ حابیل نے کہا، اگر مجھے قتل کرنے کو ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا، میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ قابیل نے آخر حابیل کو قتل کر دیا۔ پھر وہ اس قتل کو چھپانے کے لیے حیران ہوا کہ لاش کو کیا کرے، کیونکہ اس وقت تک کوئی انسان مرا ہی نہ تھا۔ اس نے دور تک لاش کو اپنے پیٹھ پر لادا، پھر تو اللہ نے اسے دو کوے دکھائے، دونوں آپس میں لڑ پڑے، ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کو کرید کر گڑھا کھودا اور اس میں مردے کوے کو ڈال دیا اور اس پر مٹی ڈال دی۔ پھر دیکھ کر قابیل کو معلوم ہوا کہ مردے کی لاش کو دفن کرنا چاہیے، چنانچہ اس نے زمین کو کھود کر حابیل کو دفن کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں، پہلی کا نام سارہ اور دوسری کا نام ہاجرہ تھا۔ سرزمین شام میں حضرت ہاجرہ کے بدن مبارک سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت سارہ کی کوئی اولاد نہ تھی، اسی وجہ سے انہیں رشک پیدا ہوا، اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہاجرہ اور ان کے بیٹے کو میرے پاس سے جدا کر دیجئے۔ حکمت الہی نے یہ ایک سبب پیدا کیا تھا، چنانچہ وحی آئی کہ حضرت سارہ کے کہنے کے مطابق آپ ہاجرہ اور ان کے بیٹے اسماعیل کو اس سرزمین میں لے جائیں جہاں آپ مکہ مکرمہ آباد ہیں۔ وحی کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹے کو براق پر سوار کر کے شام سے سرزمین میں لے آئے اور کعبہ مقدس کے نزدیک اتارا۔ یہاں اس وقت نہ کوئی آبادی تھی، نہ کوئی چشمہ تھا، نہ کوئی پانی۔ کعبہ مقدس بھی طوفان نے نوح کے وقت آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ گویا اس وقت وہ جگہ بالکل ویران، خشک اور بغیر آباد تھی، کھانے پینے کا دور دور تک نام و نشان نہ تھا۔ ایسے بھیانک مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو ایک دو شندان میں کچھ کھجوریں اور ایک برتن پانی ان کو دے کر اتارا، اور آپ وہاں سے واپس ہوئے اور مڑ کر ان کی طرف نہ دیکھا۔ حضرت ہاجرہ نے یہ صورتحال دیکھ کر عرض کیا کہ آپ ہمیں اس بے آب وادی میں تنہا چھوڑ کر کہاں جاتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے کچھ جواب نہ دیا۔ حضرت ہاجرہ نے پھر پوچھا کہ کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ اس وقت آپ کو اطمینان ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے۔ حضرت ہاجرہ اپنے فرزند اسماعیل کو گود میں لے کر بیٹھ گئی، اور پانی بھی ختم ہو گیا اور پیاس کی شدت غالب آئی تو دودھ پلانے لگی۔ جب دودھ کم ہو گیا، پیاس کی شدت سے اپنے فرزند کا حلق سوکھا دیکھ کر پانی کی تلاش میں صفا مروہ کی یہ دو پہاڑیوں کی دو دامن میں ہے، صاحبزادے شریف کا حلق بھی خشک ہو گیا، تو آپ پانی کے واسطے دونوں پہاڑوں کے درمیان 7 مرتبہ ادھر دوڑی، یہاں تک کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدم مبارک مارنے سے اس خشک زمین سے پانی نکل آیا، جو آج تک زمزم کے نام سے مشہور ہے۔ اتفاق وہاں سے ایک قبیلہ جرہم کا گزر ہوا، انہوں نے دور سے ایک پرندہ دیکھا۔ وہ حیران ہوئے کہ اس شخص وادی میں پرندہ کیسا، شاید کہیں پانی کا چشمہ نمودار ہوا ہے، چنانچہ وہ اس طرف ہوئے، دیکھا ایک پانی کا چشمہ جاری ہے اور ایک نورانی شکل کی عورت اپنی گود میں بچہ لیے تنہا بیٹھی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ حیران رہ گئے۔ ندا آئی کہ یہ جرہم کے بچے، اے بوڑھوں، اور اس کی گود میں بچہ جو لیٹا ہے، یہ پیغمبر ہے، اور یہ عورت پیغمبر کی بیوی ہے، یہ پیغمبر کا بیٹا ہے۔ یہ دیکھ کر سن کے قبیلے والوں نے حضرت ہاجرہ سے وہاں پانی لینے اور رہنے بسنے کی اجازت چاہی، جو آپ نے اجازت دے دی۔ وہ لوگ وہاں رہ لیے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کی صلاح تقویٰ کو دیکھ کر اپنے خاندان میں ان کی شادی کر دی۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں کعبہ شریف میں حج کرنے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دست ادب دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پیغمبروں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں آج کے عمل کی جانب، کہ آپ نے کون سی تسبیح پڑھنی ہے جس کے پڑھنے سے اس کے ماں باپ کی مغفرت و بخشش کر دی جاتی ہے، ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور دوسری مرتبہ پڑھنے سے اس پر قبر کا عذاب نہیں ہوتا، اور تیسری مرتبہ پڑھنے سے جنت میں ان کے سونے کے محل عطا کیے جاتے ہیں۔ تو جو شخص روزانہ یہ تسبیح پڑھے گا، اس کے والدین کی بخشش کر دی جائے گی، اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دی جائیں گی، اور جنت میں گھر عطا کیا جائے گا۔ یہ تسبیح آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی، آپ جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ یہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں: اللہم اغفر لی ولوالدی ولأہلی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحیاء منہم والاموات۔ ترجمہ: اے اللہ، میرے والدین، میرے اہل خانہ، تمام مومن مردوں اور عورتوں اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کی مغفرت فرما، خواہ وہ زندہ ہوں یا وفات پا چکے ہوں، آمین۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں، اس سے آپ کے والدین اور تمام مومن و مومنات اور مسلمون و مسلمات کے گناہ بخش دیے جائیں گے، تو آپ کے ماں باپ کو جنت میں محلات عطا کیے جائیں گے۔ یہ کلمات 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ ہی پہلا کلمہ پڑھنا ہے،
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو شخص مومن مرد اور مومن عورتوں کے لیے ہر روز 27 یا 25 مرتبہ دونوں میں سے کوئی ایک عدد فرمایا مغفرت طلب کرتا ہے، وہ ان لوگوں میں سے ہو جاتا ہے جن کی دعا قبول کی جاتی ہے اور جن کی برکت سے زمین والوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بعد جو کلمات آپ کو بتائے ہیں ان کو 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن پاک کی سورت یاسین کی تلاوت کرنی ہے۔ سورت یاسین کو قلب القرآن یعنی قرآن کا دل کہا گیا ہے۔ اس سورت کی تلاوت مردوں کے لیے ایصال ثواب کے لیے بہت مؤثر مانی گئی ہے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص سورت یاسین کو اللہ کی رضا کے لیے پڑھے اس کے مغفرت کر دی جاتی ہے۔ والدین کی مغفرت کے لیے سورت یاسین کو صبح کے وقت یا عشاء کے بعد روزانہ پڑھنا بہت مؤثر ہے۔ اگر کوئی شخص والدین کی مغفرت کے لیے روزانہ یا ہفتہ وار اس سورت کی تلاوت کو معمول بنا لے تو اس کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ اس عمل کو آپ وضو کی حالت میں کریں، باوضو حالت میں آپ اس عمل کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ آپ صبح کی نماز کے بعد پڑھنا چاہیں تب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ ظہر، عصر، مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد جب آپ کو وقت مل جائے آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے اور قرآن پاک کی اس سورت کی تلاوت کر کے والدین کی روح کو ایصال ثواب کر دینا ہے۔ اس سورت کو آپ کم از کم 3 مرتبہ لازمی پڑھیں۔ اگر آپ ایک ہی وقت میں اس کو 3 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو آپ مختلف اوقات میں بھی اس عمل کو 3 مرتبہ کر سکتے ہیں کہ جس میں درود پاک پڑھ کر بتائے گئے کلمات 11 مرتبہ پڑھ کر 1 مرتبہ سورت یاسین کی تلاوت کر سکتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک کی تلاوت والدین کے لیے بہترین تحفہ ہے۔ یہ ان کے لیے نور، مغفرت اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے، ذریعہ بنتی ہے۔ جو اولاد اپنے والدین کے لیے قرآن پڑھتی ہے اللہ تعالیٰ اس پر بھی خاص رحمت فرماتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ کچھ وقت نکال کر والدین کی مغفرت کے لیے قرآن پاک کی اس مبارک سورت کی تلاوت کریں اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا گور ہیں۔ ناظرین، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ آج کا یہ وظیفہ لازمی کریں، اس کے بے شمار فوائد آپ کو ملیں گے اور اس کی برکت سے آپ کے رزق میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کے فوت شدہ والدین کے لیے بھی بخشش مغفرت کا سبب بنے گا۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اپنے رب سے معافی کا طلبگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا مہربان ہے، ہم سب پر رحم کر، ہمارے ماں باپ پر رحم کر اور جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت کر، آمین ثم آمین۔ دوستو، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔